نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27 جون 2021 کا آج کا یہ درس قرآن عظیم کے مقدمے کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی ہم نے قرآن عظیم کے صدق اور قرآن عظیم کی سچائی اور حقانیت دلائل سے ثابت کی۔ اسی سلسلے میں آج ایک اور ٹھوس دلیل پیش کی جاتی ہے کہ قرآن عظیم 100% اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دلیل جسے آج ہم پیش کریں گے اس کو ہم دلیل اخلاقی کہہ سکتے ہیں۔ اخلاق انسان کے اندر چھپی ہوئی صفات کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا، ایک جسم اور ایک روح۔ اللہ تعالیٰ نے جس کیفیت کے ساتھ، جس رنگ کے ساتھ جسم کو پیدا کیا ہے، کوئی شخص ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انسان کا جسم اگر ماں کے پیٹ سے خوبصورتی لے کر آتا ہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل سکے، اور اگر وہ ماں کے پیٹ سے بدصورتی لے کر آتا ہے تو کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ اسے خوبصورتی میں بدل سکے۔ اگر وہ سفید رنگ لے کر آیا ہے تو کوئی اسے کالا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ سیاہ اور کالا رنگ لے کر آیا ہے تو کوئی اسے سفید نہیں کر سکتا۔ انسان کے بس میں یہ تبدیلی نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم میں یہ تبدیلی لا سکے، ورنہ آج دنیا میں کوئی بدصورت انسان نہ ہوتا، کوئی حبشی اور سیاہ فام نہ ہوتا، سب کے سب خوبصورت ہوتے۔ اس لیے کہ خوبصورتی نام ہے اعضاء کے اعتدال کا، اعضاء کے تناسب کا، اور اچھے رنگ کا، اچھی شکل کا، اچھی ہیئت کا، اچھے قد و قامت کا۔ جو قد و قامت لے کر آیا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لمبے کو ٹھگنا نہیں کر سکتا، ٹھگنے کو لمبا نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے ظاہری جسم کی صفات ہیں۔ یہ خوبصورتی بدصورتی آپ دیکھیں، دنیا میں ایک شخص گزرا ہے، بہت بڑا گلوکار، سیاہ فام تھا، کالا تھا، اس کا نام ہے مائیکل جیکسن۔ مائیکل جیکسن نے اپنی کالی رنگت کو سفید کرنے کے لیے بے شمار سرجریاں کی، پھر بھی وہ ناکام رہا۔ اس کی صورت بدنما ہو گئی، اس کے جسم کا رنگ بدنما ہو گیا، اس لیے کہ یہ انسان کی طاقت میں ہے ہی نہیں، کتنی بھی سرجریاں کر لیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو اپنی خلق میں یعنی اپنی پیدائش میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک کالا انسان ہوتا ہے، اس پر برس کا مرض لگ جاتا ہے اور پورا جسم اس کا کیا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ کالے رنگ کو سفید میں بدلا مگر اللہ تعالیٰ نے، کسی انسان کی ٹیکنالوجی نے نہیں، کسی انسان کی قدرت نے نہیں۔ تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں جسم کی صفت کو تبدیل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح رکھی ہے. یہ جو روح رکھی ہے نا، اس کی بھی صفات ہیں. جیسے انسان کی اچھی صفات ہے جسم کی، تو ان کو خوبصورتی کہتے ہیں. اچھا رنگ، اچھی شکل، متناسب اعضاء، اس کو خوبصورتی کہتے ہیں. اور انسان کے جسم کی بری صفات وہ بدصورتی کہلاتے ہیں. قد کا حد سے زیادہ ٹھگنا ہونا، اور حد سے زیادہ جسم کا موٹا ہونا، اور انتہائی سیاہ فام ہونا، اعضاء کا غیر متناسب ہونا، کوئی عضو بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، بدصورت لگتا ہے انسان، تو اس کو بدصورتی کہتے ہیں. اسی طرح انسان کی روح بھی، اس کے اندر بھی صفات ہیں. یہ روح بھی خوبصورت ہوتی ہے اور بدصورت ہوتی ہے. انسان کی روح کی خوبصورتی اور انسان کی روح کی بدصورتی، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس طرح انسان کے جسم کا رنگ کوئی نہیں بدل سکتا، سیاہ فام کو سفید فام نہیں کر سکتا، سفید فام کو سیاہ فام نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان کے روح کی جو صفات ہیں جن کو اخلاق ہم کہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ اگر تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، اپنی جگہ سے ہٹ گیا، فصدقوہ، مان لو اس بات کو، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر تم ولیکن اذا سمعتم، اگر تم یہ سن لو کہ کسی شخص کے اخلاق بدل گئے، کسی شخص کی خوبو بدل گئی، فلا تصدقوہ، اس کی تصدیق نہ کرو، اس کو سچ مت مانو. اخلاق اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، لیکن انسان کے اخلاق کی بدصورتی خوبصورتی میں نہیں بدل سکتی، اور خوبصورتی بدصورتی میں نہیں بدل سکتی. یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جسم کے اندر رنگ کی تبدیلی یہ انسان کے بس کی نہیں ہے، تو اخلاق کے رنگ کی تبدیلی، روح کی صفات کی تبدیلی، روح کے اخلاق کی تبدیلی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک انسان پیدائشی طور پر بہادر ہے، اس کو کوئی بزدل نہیں بنا سکتا، اس کی یہ روح کی صفت ہے. ایک انسان پیدائشی طور پر بزدل ہے، اس کو کوئی بہادر نہیں بنا سکتا، یا بنا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے جسم کے نہیں، اس کی روح کی بدصورتی ہے. بہادری روح کی خوبصورتی، اور بزدلی یہ روح کی بدصورتی. اسی طرح سخاوت یہ انسان کی روح کی خوبصورتی ہے، اور کنجوسی اور بخل یہ انسان کی روح کی بدصورتی ہے. کوئی نہیں بدل سکتا. سخی کو بخیل نہیں کر سکتا، بخیل کو سخی نہیں کر سکتا. پاکستان بننے سے پہلے امریکہ میں اس وقت کی حکومت نے، ایک حکومت تنگ آ گئی، امریکہ میں شراب کی بہت زیادہ کثرت ہو گئی تھی. کثرت سے لوگ شراب پیتے تھے، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے اور بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی. یعنی شراب کی اتنی کثرت ہو گئی کہ معاملہ قابو سے باہر ہو گیا. امریکی حکومت نے فیصلہ کیا اس وقت کہ شراب سے قوم کو کیسے نجات دلائی جائے. چنانچہ انہوں نے شراب سے روکنے کے لیے مہمات چلائیں، ایک نہیں کئی مہمیں چلائیں. اخبارات میں الگ، کتابوں میں الگ، کتابوں پہ کتابیں لکھی، قوانین پہ قوانین پاس کیے، آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھے، اور فلموں پہ فلمیں بنائیں.
یہ ایک بھرپور مہم چلائی پورے امریکہ میں شراب کے خلاف، تاکہ شراب کی عادت ختم ہو جائے۔ وہ عادت جو روح کی بدصورتی بن چکی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ امریکیوں کی روح کی یہ بدصورتی ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی وہ ناکام ہو گئے۔ شراب کی عادت امریکیوں میں جو کی تو رہی، ذرہ بر فرق نہ آیا، ان کے سارے قوانین دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری کتابیں ناکام ہو گئی، ساری فلمیں ناکام ہو گئی، ساری ترغیبیں ناکام ہو گئی، اور بالآخر مجبور ہو کر امریکی حکومت کو اپنی وہ مہم اور اپنے وہ اقدامات اور اپنے وہ تمام قوانین واپس لینے پڑے۔ ایک اپنے وقت کی سپر پاور وہ انسانوں کی روح کی ایک برائی کو، بدصورتی کو دور نہ کر سکے اپنے معاشرے سے۔ یورپ کے لوگ شراب پیتے ہیں مگر گناہ سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ گناہ سمجھ کر۔ اگرچہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ شراب اچھی چیز نہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، اب میں آپ کو قرآن کا کمال کیوں نہ بتاؤں۔ یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ شراب کو گناہ سمجھ کر پیتے ہیں، وہ شراب کو اچھی چیز نہیں کہتے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ایسے ماحول میں قرآن اترنے لگا کہ پورے عرب میں نہ دینی تعلیم تھی نہ دنیاوی تعلیم تھی، کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، دارالعلوم نہیں تھا، جامعہ نہیں تھا، اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا، یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مکتب نہیں تھا، ہر لحاظ سے جہالت کا معاشرہ تھا۔ اور حالت یہ تھی، شراب کو وہ لوگ شراب سے محبت کرتے تھے، اور وہ اس کو ایک عزت دار چیز سمجھ کر، فخر سمجھ کر، بلکہ ایک متبرک چیز سمجھ کر اس کو پیتے تھے۔ یورپ کے لوگ شراب کو گناہ سمجھ کر پیتے ہیں، اور عرب کے لوگ شراب کو کیا سمجھ کر پیتے تھے؟ برکت کے لیے پیتے تھے، تبرک کے طور پر پیتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا، سب سے پہلے اس کو شراب کی گھٹی دیتے، اور جب انسان مرنے لگتا، دنیا سے جاتا، تو جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی، نزع کا وقت ہوتا، اس کے منہ میں سب سے آخری خوراک دنیا کی وہ شراب ڈالتے تھے۔ اتنی متبرک چیز سمجھتے تھے، اتنے عادی تھے۔ یہی نہیں، انہوں نے شراب کس چیز سے بنتی ہے؟ انگور سے۔ تو انگور کے درخت کو عزت کی وجہ سے وہ کرم کہتے تھے۔ کرم، کرم کا معنی کیا ہے؟ شرافت، معزز درخت، بڑی عزت والا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ تم کرم نہ کہو اس کو، اس لیے کہ اس میں اس کی عزت افزائی ہے، شراب کی طرف ترغیب ہے۔ لا تقولوا الکرم حدیث میں ہے، آپ نہ کہو۔ لیکن عرب کے لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ عزت والا درخت، اس لیے کہ اس سے شراب بنتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا اس وقت بھی اس کو شراب پلاتے، جب انسان دنیا سے جاتا اس وقت بھی اس کو شراب پلاتے۔ اب امریکہ نے تمام تر وسائل خرچ کیے، پیسے خرچ کیے، رقوم خرچ کی، سرکاری مہم چلائی، اربوں ڈالر خرچ کیے، مگر شراب کو ختم نہ کر سکے۔ اور قرآن عظیم نے ایک آیت اتاری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ مسلمانوں، یہ شراب یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے رک جاؤ۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ معزز شراب، وہ بابرکت شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے نہر بہہ رہی ہو۔
کسی نے نہر کھودی ہو، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اس نے روح کے اخلاق کو نہیں بدلا، اس نے روح کے اخلاق میں اس کی اصلاح کر دی، اس کو کمال تک پہنچا دیا۔ اس کا دو کام کیے، برے اخلاق کا یا اچھے اخلاق کا۔ قرآن نے کیا کمال کیا؟ ختم نہیں کیا، ان کا رخ پھیر دیا اور ان کو اعتدال پر لے آیا، رخ پھیر دیا۔ مثال کے طور پر بہادری ہے، اب بہادری روح کی ایک اچھی صفت ہے، لیکن قرآن سے پہلے یہ جنگوں کے لیے، آپس کی جنگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، آپس کی جنگوں کے لیے۔ معمولی بات پر 100 سال تک، 150 سال تک وہ لوگ آپس میں لڑتے تھے، معمولی بات پر۔ بہادر تھے نا، اس لیے لڑتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ بہادر تھے نا، اس لیے لڑتے تھے۔ قرآن نے ان کی بہادری کا رخ پھیر دیا۔ وہ جو روح کی صفت تھی، عمدہ اخلاق کی ایک اچھی مثال تھی، اچھی صفت تھی بہادری، قرآن نے اس کا رخ موڑ دیا۔ ناجائز استعمال نہیں کرنا بہادری کو۔ بھائی ناجائز کیسے؟ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنا بزدل کا کام نہیں ہے، ڈاکہ ہمیشہ بہادر آدمی ڈالتا ہے۔ ناحق قتل بہادر آدمی کرے گا، بزدل آدمی تو چڑیا بھی نہیں مار سکتا، وہ قتل کیا کرے گا؟ بہادری ہے۔ قوت غضبیہ کے تحت انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی، قرآن آیا، اس نے اس بہادری کا رخ موڑ دیا۔ نہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دشمن کے خلاف اپنی اس بہادری کو استعمال کر استعمال۔ ختم نہیں ہو سکتی، جیسے سیاہ فام سفید نہیں ہو سکتا اور جیسے سفید فام سیاہ نہیں ہو سکتا۔ جسم کی اس صفت میں تبدیلی انسان کے بس کی نہیں ہے، مخلوق کے بس کی نہیں ہے۔ اسی طرح روح کی صفات اور روح کی اخلاق کی تبدیلی بھی ناممکن ہے، لیکن قرآن عظیم نے وہ کام کر دکھایا جو بڑی بڑی کتابیں نہیں کر سکی، بڑے بڑے لیکچر نہیں کر سکے۔ قرآن نے بہادری کا رخ موڑ دیا۔ نفرت ایک قابل نفرت صفت ہے روح کی، نفرت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ایک قابل نفرت اخلاق ہیں روح کے، برے اخلاق میں سے ہے کسی سے نفرت کرنا، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس نفرت کو قرآن نے ختم نہیں کیا، ایسا نہیں فرمایا کہ تم اس نفرت کو ختم کر دو، ورنہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے تو انسان کے اخلاق بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنے سے نفرت نکال دو، قرآن نے کیا کہا کہ اس نفرت کا رخ موڑ دو، اس نفرت میں اعتدال لے آؤ، اس نفرت کو اللہ کے دشمنوں کی طرف پھیر دو، دین کے دشمنوں کی طرف پھیر دو اس نفرت کو۔ اسی طرح انسان کے اندر روح کی ایک صفت ہے شفقت، اخلاق کی ایک عمدہ صفت ہے، حسن اخلاق کی ایک عمدہ شاخ ہے شفقت، مہربانی۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم اسے ختم کر دو، اس کا رخ موڑ دو اپنوں کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی طرف۔ وہ صحابہ جو اجڑ تھے، گنوار تھے، جو اپنے زمانے کے، یعنی صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے، میں عرب کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، عرب کے معاشرے کے وہ لوگ جو اجڑ تھے، گنوار تھے، جو ایمان لانے سے پہلے دنیا کے بدترین لوگ تھے یا نہیں تھے؟ شیاطین تھے، اس لیے کہ زنا ان میں عام، چوری ان میں عام، ڈکیتی ان میں عام تمام برائیاں معاشرے کی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ شراب کو تو وہ تبرک کے طور پر پیتے تھے۔ اس کے باوجود جب قرآن آیا ان کے اخلاق کو بدلا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا سے کیا بن گئے، پھر وہ بنے کیا،
وہ جو شیاطین تھے وہ بن گئے کہ ان کے بارے میں ایک عیسائی عالم کہتا ہے، اس گواہی دیتا ہے، جرجی زیدان، وہ کہتا ہے کأنہم ملائکۃ اللہ یمشون علی الارض۔ پھر یہ وہی ڈاکو، وہی بدترین لوگ، وہی شیطان صفت لوگ پھر ایسے بن گئے جیسے زمین پر اللہ کے چلتے پھرتے فرشتے۔ یہ قرآن کا اخلاقی انقلاب ہے، اخلاقی انقلاب ہے۔ تو قرآن نے ان کے بارے میں پھر کہا، گواہی دی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے ان کی قوت غضبیہ، قرآن نے ان کی نفرت، روح کی صفت نفرت، قرآن نے ان کا غصہ، ان کا غضب، ان کی روح کا غضب کفار کی طرف موڑ دیا۔ فرمایا اب ان کی ساری شدت، ساری کی ساری بد اخلاقی، ساری کی ساری اخلاق کی نفرت، ساری کی ساری اخلاق کا غضب، ساری کی ساری اخلاق کی بری صفات علی الکفار وہ استعمال ہوں گی۔ تو اب کس پر استعمال ہوں گی؟ کفار پر۔ اور ان کا جو شفقت، جس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا اور جس کے لیے کوئی حدود نہیں تھی، اللہ نے قرآن عظیم کے ذریعے، قرآن نے ان کی اس شفقت والی خلق میں اعتدال لا کر، اس کا رخ موڑ کر رحماء بینہم بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ رحماء بینہم، کہ شفقت کو یہاں استعمال کرو، شدت کو وہاں استعمال کرو۔ پہلے یہ تو ان کو نہیں معلوم تھا، وہ ادھر شدت استعمال کر لیتے، ادھر شفقت کر لیتے، جس پر شدت کرنی چاہیے اس پر شفقت کر لیتے، اور جس پر شفقت کرنی چاہیے اس پر کیا کر لیتے؟ شدت۔ تو قرآن عظیم نے ان کی اصلاح کر دی، ان کی روح کی صفات اور اخلاق کی اصلاح کر دی، بتا دیا ہر خلق اور ہر روح کی ہر صفت کے استعمال کی جگہ بتا دی۔ نفرت کس سے کرنی ہے، محبت کس سے کرنی ہے، شفقت کس پہ کرنی ہے، شدت کس پہ کرنی ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی لیکچر، دنیا کا کوئی مبلغ، کوئی داعی روح کی ان صفات کی اصلاح نہیں کر سکتا تھا۔ روح کی ان صفات کی اصلاح بولو نہیں کر سکتا تھا، یہ قرآن عظیم نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں کروڑوں کتابیں تھیں لیکن معاشرہ فساد کا شکار تھا، معاشرہ فساد کا شکار تھا۔ خیانت روح کی ایک بری صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں خیانت عام ہے، آج کل اس کو کرپشن کہا جاتا ہے، بدعنوانی کہا جاتا ہے۔ جب سے میں نے شعور سنبھالا، ہر حکومت کی زبان پر میں نے یہی الفاظ سنے کہ ملک میں کرپشن بڑھ رہی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہر حکومت جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، کرپشن اور کرپشن، کرپشن اور کرپشن۔ بھائی آرمی میں کرپشن، بیوروکریسی میں کرپشن، حکمرانوں میں کرپشن، پولیس میں کرپشن، بجلی کے محکمے میں کرپشن، واپڈا میں کرپشن، گیس کے محکمے میں کرپشن۔ کون سا ایسا ادارہ ہے اور انسانوں کا کون سا طبقہ ہے جس میں خیانت اور کرپشن نہ ہو؟ ختم کر سکے آج تک؟ ہر حکومت اس دعوے کے ساتھ آتی ہے، بلند بانگ دعوے کرتی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم اس ملک کو کرپشن سے پاک کر دیں گے۔ وہ اپنی مدت گزار لیتی ہے اور جب وہ اس ملک کے تخت سے رخصت ہوتی ہے وہ حکومت، تو کرپشن میں اس سے دگنی چگنی ترقی ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری موجودہ حکومت تک ہر حکومت ہی نہ، ہم چوروں کو یہ لٹکا دیں گے، ہم چوروں کو پکڑ کر ان سے قومی لوٹا ہوا قومی خزانہ برآمد کر لیں گے، ہم کرپشن کو ختم کر دیں گے، لیکن ان کا باپ بھی آج تک ختم نہیں کر سکا اور نہ کر سکیں گے۔
نہ کر سکیں گے۔ لیکن قرآن عظیم نے روح کی اس گندی فطرت کو، اس گندے اخلاق کو کس طرح کنٹرول کیا کہ وہ قوم جو دیانت کو نہیں جانتی تھی، جو امانت کو نہیں جانتی تھی، جو خیانت سے سرشار تھی، جس کی اخلاق، جس کی روح خیانت کی صفات سے آلودہ تھی، اس قوم کو کس طرح دیانتدار بنا دیا؟ یہ قرآن نے بنایا ہے۔ یہ قرآن نے کہ بغیر کسی ڈنڈے کے زور کے، بغیر کسی کیمرے کی نگرانی کے، بغیر کسی جاسوس کی جاسوسی کے، وہ قوم ایسی امانتدار بن گئی کہ دنیا ان جیسی امانت اور دیانت کی مثال پیش نہیں کر سکتی، ان جیسی۔ میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن عظیم نے انسانوں کی روح کی اخلاق کو کس طرح بدل کر رکھ دیا، اور یہ تأثیر قرآن کے سوا کسی کتاب میں نہیں دیکھی گئی۔ فارس کا جہاد تھا، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ فارس اپنے زمانے کی ایک سپر پاور تھی، مسلمانوں نے انہیں شکست دی، ان کے دارالحکومت مدائن پر قبضہ کر لیا، قبضہ کیا۔ مجاہدین کو وہاں سے بہت بڑا مال غنیمت ملا، بہت بڑا۔ اہل فارس نے، ایرانیوں نے بڑی دولت جمع کی تھی، اللہ نے اس جہاد کی برکت سے مسلمانوں کو دلوا دی۔ لیکن پھر بھی شہر کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ سکی۔ اب وہ اپنی دولت کو لے کر محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک شخص فارسیوں میں سے 7 خچر لے کر، کتنے؟ 7 خچر سمجھتے ہو؟ جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شکل اس کی گھوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ 7 عدد خچر اس نے لیے اور اپنی چھپی ہوئی دولت کو جو اس نے جمع کی تھی 14 صندوقوں میں ڈالا۔ کتنے صندوقوں میں؟ ان صندوقوں کو تالے لگا دیے، اور ان 7 خچروں پر اس نے ان صندوقوں کو لادا۔ اب آپ دیکھیں وہ صندوق، ان کے اندر کیا تھا اللہ کو علم، بعد میں تو پتہ چلا اس وقت، لیکن خود وہ صندوق لوہے کے نہیں تھے، ٹین کے نہیں تھے، سلور کے نہیں تھے، تانبے یا کسی اور دھات کے نہیں تھے۔ وہ کس چیز سے بنے ہوئے تھے؟ وہ 14 کے 14 صندوق صرف وہ سونے کے بنے ہوئے تھے۔ سونے کے بنے ہوئے صندوقوں میں وہ اپنی دولت ڈال کر 7 خچروں پر ان کو لاد کر روانہ ہوا، بھاگا کہ مسلمانوں کے ہاتھ یہ دولت نہ آئے۔ راستے میں دریائے دجلہ پڑتا تھا۔ دجلہ مشہور دریا ہے، عراق سے گزرتا ہے۔ عراق کو ارض الرافدین کہتے ہیں، 2 دریاؤں کی سرزمین، ایک دریائے فرات، ایک دریائے دجلہ۔ دجلہ پر پل تھا، اس پل کے اس طرف ایک غریب مسلمان کا گھر تھا۔ مسلمان کا گھر کہنا بھی مبالغہ ہوگا، یوں سمجھ لو کہ جھونپڑی تھی۔ غربت کی حد تمام تھی اس پہ۔ اتفاق سے وہ مسلمان گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک فارسی اپنی دولت چھپانے کی خاطر خچروں پر 14 صندوقوں میں لاد کر
بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے کیا رعب دیا تھا قرآن کی برکت سے، کیا عظمت دی تھی، کیا دھاک دی تھی۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ یہ مسلمان جو نہتا ہے، جس کے پاس اس وقت ہتھیار نہیں، جو اس وقت جنگ نہیں کر رہا، اپنے گھر سے باہر کھڑا ہے اور باہر کا منظر دیکھ رہا ہے، اچانک اس شخص پر اس کی نظر پڑی، دیکھا کہ 7 عدد خچر جا رہے ہیں اور ان پر 14 صندوق لدے ہوئے ہیں اور وہ بھی سونے کے بنے ہوئے۔ اس نے ایک آواز دی، اس شخص کو للکارا، کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو۔ اتنا کہنا تھا، اتنا رعب تھا اس آواز میں کہ اس شخص کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس نے خچر چھوڑے، صندوق چھوڑے اور بھاگا، سرپٹ دوڑا، اور یہ جا اور وہ جا، منٹوں میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ ڈر کی وجہ سے، خوف و دہشت کی وجہ سے۔ سپر پاور کا شہری ہے، فارس، عام نہیں جیسے آج کا امریکی شہری یا روس کا شہری، سپر پاور کا شہری ہے، اور ایک غریب مسلمان کی ایک للکار پر وہ اپنی پوری دولت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ رعب اللہ نے دیا تھا، کاش آج یہ رعب ہم میں ہوتا۔ خیر، کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے۔ یہ شخص گیا، یہ مسلمان، اور اس نے وہ 7 کے 7 خچر پکڑے، وہاں سے روانہ ہوا، چلتے 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 مدائن پہنچا۔ اتنا لمبا سفر کیا اس نے۔ مدائن جو دارالسلطنت تھا فارس کا، وہاں پہنچتا ہے۔ وہاں جو مجاہدین تھے، جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے شہر کو فتح کیا تھا، وہ اس وقت شہر میں موجود تھے۔ اس نے امیر کا پتہ پوچھا کہ مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ تشریف فرما ہے۔ وہ ان 7 خچروں کو لے کر سیدھا حضرت سعد ابن ابی وقاص کی خدمت میں پہنچ گیا اور فرمایا اور کہنے لگا کہ یا امیر، ایک شخص کو میں نے یہ 7 خچروں پر یہ صندوق لے جاتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو روکا، وہ بھاگا، میں یہ سارے خچر پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھ کر حیران ہیں۔ وہ 14 کے 14 صندوق اتارے گئے، آپ ان صندوقوں کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہیں، اندر کیا ہوگا، اندر کیا دولت ہوگی۔ ان کے تالے توڑ کر کھولے گئے، جتنے مجمع میں لوگ تھے، اندر موجود دولت کی چمک اتنی تھی کہ سب کی آنکھیں چندھیانے لگیں، خیرہ ہونے لگیں۔ وہ 14 کے 14 صندوق اور بکس جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، قیمتی جواہرات سے، اور جب ان کی قیمت لگائی گئی، جب ان کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو پوری دنیا کی آدھی قیمت، دنیا کی آدھی دولت کی قیمت کے برابر ان موتیوں کی قیمت تھی۔ اتنے قیمتی جواہرات تھے، پوری دنیا کی آدھی دولت کے برابر ان کی قیمت تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان جواہرات کو ہاتھ میں یوں کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، پھر اس شخص کو دیکھتے ہیں، عجیب بندہ ہے، عجیب آدمی ہے، عجیب شخص ہے۔ ابے بھائی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلا تھا۔ اور عجیب بات ہے، سارے خچر نہ صحیح، سارے صندوق نہ صحیح، ایک ہی صندوق اپنے گھر لے جاتا، اپنی جھونپڑی میں لے جاتا، سارے کے سارے اٹھا کر لے آیا ہے۔ حضرت سعد سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کبھی موتیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اس شخص کو دیکھتے ہیں،
اور دل ہی دل میں حیران ہو رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، عجیب شخص ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ 7 خچر اور 14 کے 14 صندوق اپنے گھر لے جاتا، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ اگر ایک عد بھی غائب کر دیتا، کسی کو کیا پتہ چلتا؟ سارے لے کر آیا ہے۔ ابھی حضرت سعد یہ سوچ رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی، ایک دم حضرت سعد خیالات سے باہر آئے، دیکھا تو وہی شخص ہے۔ وہ کہہ رہا ہے امیر آپ کو امانت پہنچ گئی؟ جی پہنچ گئی، تو مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد مسکرائے، حیران ہوئے، کہا بھائی ایسے کیسے جاؤ گے؟ اتنی دولت لے کر آئے ہو، مالی غنیمت لے کر آئے ہو، اپنا حصہ تو لیتے جاؤ۔ اور ٹھہرو، صرف تمہارا حصہ نہیں، میں تمہیں مدینہ بھیجوں گا، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک تعریفی خط لکھ کر بھیجوں گا، اور میں اس خط کے اندر، حضرت سعد کے الفاظ ہیں یہ، میں اس خط کے اندر امیر المؤمنین کو لکھوں گا کہ ایسے قابل فخر لوگ جب ہم میں ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ ایسے قابل فخر لوگ، ایسے دیانت دار، آپ کو تمغہ دیانت دیا جائے گا، یہاں پہ سجا لینا کہ کارنامہ کیا ہے، امانت و دیانت کا تمغہ دیا جائے گا، تعریفی سند دی جائے گی، امیر المؤمنین بھی آپ کو انعام دیں گے، واہ واہ ہوگی، شاباش دیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے یا امیر میں نے یہ سب کچھ اپنا حصہ لینے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ سب کچھ تعریفی سرٹیفکیٹ اور تمغہ دیانت لگانے کے لیے، وصول کرنے کے لیے نہیں کیا، میں تو اللہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے خالق، زمین پر تیرے ایسے انسان بھی بستے ہیں جو دنیا کو ایک ٹھوکر سے لات مار دیتے ہیں۔ یا میں اپنے رب کو بتانا چاہتا تھا، اپنے رب کو، اپنے اللہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ ابھی زمین پر ایسے انسان موجود ہیں جو دنیا کے کتے نہیں، دنیا کے حریص نہیں، دنیا کے لالچی نہیں۔ مزے کی بات آگے ہے، اس لیے کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک پائی، ایک ٹکا بھی اس میں انعام نہیں لوں گا، نہ اپنا حصہ لوں گا۔ سعد نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بندہ روانہ ہوا، آگے گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ حضرت سعد نے چپکے سے ایک آدمی اس کے پیچھے بھیجا، جاؤ اس کے گھر جاؤ، اس کے حالات دیکھو، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اس کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے کتنے ہیں، اور یہ کتنے لوگوں کا سرپرست ہے، پھر اس کے حالات کیسے ہیں، ساری رپورٹ مجھے دینا چپکے سے، اس کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ آدمی اس شخص کے پیچھے پیچھے غیر محسوس طریقے سے گیا، دیکھا تو ایک جھونپڑی سی ہے، اس کے اندر 8 بندے ہیں۔ کتنے؟ 8 بندے ہیں، اس کے گھر کے افراد ہیں۔ جب معلومات کی، واپس آ کے رپورٹ دی حضرت سعد کو کہ حضرت سعد، امیر 8 بندے ہیں اس گھر میں۔ اچھا، گھر کیسا تھا؟ ہر تنکے سے غربت برس رہی تھی، ہر کونے میں غربت نے، تنگ دستی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورے گھر والے، گھر کے 8 افراد 4 دن ہو گئے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے ان کا برا حال ہے، 4 دن سے فاقہ ہے، فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
اور پھر اپنے ایک خاص بندے کو حکم دیا کہ جلدی سے آٹے کا ایک کٹا بھر دو، ایک چاول سے بھر دو، ایک کھجور سے بھر دو، ایک گھی سے بھر دو، ایک شہد سے بھر دو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب وہ شخص گھر میں نہ ہو تو اس وقت چپکے سے اس کے گھر میں دے دینا تاکہ اس کے گھر والے اسے قبول کر لیں، لیکن خبردار اس کی غیر موجودگی میں دینا، ایسا نہ ہو کہ اگر وہ گھر میں موجود ہو تو یہ سب سامان واپس کر دے، یہ پورا راشن دینا ہے۔ وہ شخص گیا اور ان صاحب کے گھر میں، اس کی جھونپڑی میں یہ سارا سامان اس وقت پہنچایا جب وہ اتفاق سے گھر میں نہیں تھا۔ آپ بتائیں وہ خائن قوم، وہ کرپٹ قوم، وہ بدعنوان قوم، وہ چور قوم، وہ ڈاکو قوم، وہ دنیا کی رسیا قوم، اس کو اس قدر امانت دار بنانا یہ کسی قانون کا کمال ہو سکتا ہے؟ کسی کتاب کا کمال ہو سکتا ہے؟ کسی حکومت میں یہ طاقت ہے، یہ جرأت ہے؟ یہ صرف قرآن عظیم کی برکت اور قرآن عظیم کا انقلاب ہے جو روح کے اندر لے کر آیا ہے۔ اس نے خائن روحوں کو امین روح بنا دیا، اس نے خائن روحوں کو، اس نے انسانوں کے روحوں میں اس طرح تبدیلی پیدا کر دی کہ بزدلی کی صفت اگر ختم نہیں ہو سکتی نہ ہو، اسے خوف آخرت اور خوف خدا کی طرف موڑ دو۔ انسان بزدل ہے، ڈرتا ہے، تو فرمایا مخلوق سے نہ ڈرو، نا مخلوق سے نہ ڈرو، ڈرنا ہے خالق سے ڈرو۔ تو بزدلی کی صفت بھی اپنی جگہ رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ڈرنا ہے قیامت سے ڈرو، ڈرنا ہے قبر سے ڈرو۔ تو شریعت نے، قرآن عظیم نے اخلاق کا وہ انقلاب برپا کر دیا کہ اس طرح ایک عجیب معاشرہ وجود میں آیا کہ جن کی روحیں آلودہ اور گندی تھی وہ ایک دم نکھر کر پاکیزہ ہو کر دنیا کے سامنے آئی، اور وہ اس قدر جب انہوں نے بزدلی کو اپنی جگہ اور بہادری کو اپنی جگہ، سخاوت کو اپنی جگہ، بخل کو اپنی جگہ استعمال کیا۔ بخل انسان کے اندر ہے، فرمایا بخل کو ختم نہ کرو، ہاں حرام چیزوں میں بخل استعمال کر لو، حرام چیزوں میں کنجوس بن جاؤ، مت اپنا مال خرچ کرو، سخاوت کا رخ صدقہ اور انفاق کی طرف موڑ دو۔ اور موڑ دیا انہوں نے، اور انہوں نے اب ان کی روح کی ہر صفت اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گئی، اور وہ جو قباحت تھی، وہ جو برائی تھی، وہ یکسر ختم ہو گئی، اور ایسی پاکیزہ روحیں وجود میں آئی کہ ایک انگریز عالم، ایک عیسائی عالم کہتا ہے کأنہم ملائکۃ اللہ یمشون علی الارض، گویا وہ فرشتے ہیں جو زمین پر سارا دن چلتے پھرتے ہیں۔ اور کسی نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار، راتوں کو شب زندہ دار اور دنوں کو گھوڑوں کی پیٹھوں پر شاہ سوار۔ ایسی قوم وجود میں آئی۔ یہ روحوں کا انقلاب، یہ اخلاق میں تبدیلی، اخلاق کا اعتدال، یہ دنیا کی کوئی منظم ریاست بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن نے اس وقت یہ کمال دکھایا جب عرب میں کوئی منظم ریاست موجود نہیں تھی، جب کوئی مکتب، کوئی تعلیم گاہ موجود نہیں تھی، اور قرآن عظیم نے ان کی روحوں کی صفات کو اور ان کی اخلاق کو، ان کے اخلاق کو بدل دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو پائے تکمیل تک اور ان کو کمال کے درجے تک پہنچانے والا ہوں۔ اور وہ اخلاق صحابہ کرام میں جلوگر ہوئے، اور صحابہ جیسی جماعت اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے دنیا میں قرآن کی سچائی کی ایک اخلاقی دلیل بن کر سامنے آئے۔ تو یہ اخلاقی دلیل اس دعویٰ کی بین،
اس دعویٰ کا بین ثبوت ہے کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور جس طرح کسی طاقت میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ روح میں تبدیلی لا سکے، روح کی صفات اور اخلاق میں، قرآن عظیم میں وہ طاقت اور تاثیر موجود ہے جو انسانوں کی روحوں میں بھی تبدیلی لے آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امالہ۔ ایک ہے ازالہ، ایک ہے امالہ۔ ازالہ ناممکن ہے، روح سے اس کی صفات ختم نہیں ہو سکتی جیسے میں نے ابھی کہا، اور ایک ہے امالہ کہ ان کا رخ موڑ دیا، قرآن عظیم نے ان کو درست سمت میں لگا دیا، اور یہ کارنامہ قرآن نے انجام دیا۔ یہ کارنامہ دنیا کی کوئی کتاب انجام نہیں دے سکی ہے، اس لیے یہ دلیل اس پر بین شاہد ہے کہ قرآن عظیم من جانب اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی اور ایسی کتاب سامنے پیش کر دی جائے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن عظیم کا یہ کارنامہ نہیں، تو کوئی دوسری کتاب پیش کر دے جس نے اس طرح کا کارنامہ پیش کیا ہو، اور انشاءاللہ دنیا منہ کی کھائے گی، دنیا ناکام ہوگی، اور اس طرح کی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم پر ایمان پختہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے کہ قرآن عظیم کی صدق اور سچائی اور حقانیت پر ہمارا ایمان دن بدن پختہ ہو۔ اس لیے میں یہ دلائل دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ دنیا کے سامنے آ جائے کہ قرآن اللہ کی 100% اللہ کی سچی کتاب ہے، اور ایسی انقلابی تاثیرات رکھتی ہیں جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں رکھ سکتی۔ اس وجہ سے میں نے دروس قرآن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دلائل کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ کچھ دلائل مزید عرض کروں گا اور اگلے درسوں میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ آغاز ہوگا سورہ فاتحہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔